الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین جامع القرآن سیدنا عثمان غنی ذی النورین سب کو رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت کو سننے کی سمجھنے کی، اور اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو آنے والی نسلوں کو ان سے اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 15 ذی الحج شریف ہے اور اسی مہینے کی 18 تاریخ کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ خلفائے راشدین کی جو ترتیب امت کے نزدیک ہے اس میں آپ تیسرے نمبر پہ ہیں۔ مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے اور 5ویں نسل میں حضور کے خاندان سے جا ملتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی بیٹی، وہاں آپ کا سلسلہ نسب جا کے مل جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اخلاق اچھے تھے، زمانہ جاہلیت میں اور بے حیائی جب عروج پہ تھی مکہ مکرمہ میں کہ ننگے بدن دن کو طواف کرتے لوگ معاذ اللہ، اور رات کو ننگے بدن عورتیں طواف کرتیں، اس معاشرے میں رہ کر بھی آپ کے اخلاق اچھے تھے، آپ میں شرم و حیا تھی، اور آپ ایک بہادر انسان تھے، کئی خوبیوں کے مالک اس زمانہ جاہلیت میں بھی آپ تھے۔ توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوستی تھی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی، تو ان میں سے ایک آپ بھی تھے کہ ان کی دعوت پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کر لیا۔ 10 وہ صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر کے دوست تھے اور ان کی کوشش کی وجہ سے وہ ایمان لے آئے۔
دوستی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا المرء علی رجل خلیلہ فلینظر من یخالل، فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے جیسے دوست کا مذہب دین ہوتا ہے وہی قبول کر لیتا ہے۔ کتنا لوگ قادیانی بنے، رافضی بنے، حتیٰ کہ یہودی عیسائی بنے، صدیوں پہلے سے لے کر آج تک یہ بات چل رہی ہے کہ دوستی کی وجہ سے لوگ ایمان چھوڑ گئے۔ آپ خود جس سے دوستی لگا رہے ہیں اس کو دیکھیے، اس کی دولت کی وجہ سے نہیں، اس کا دین دیکھیں۔ حضور نے فرمایا اپنے دوست کے دین کو دیکھو۔ اگر میں اسی دوستی پہ بیان کروں تو کئی جمعے بیان ہو سکتے ہیں۔ کئی مرتبہ کوئی چور ڈاکو پکڑا گیا تو اس نے کہا فلاں بھی میرا دوست، فلاں بھی میرا دوست، وہ بھی تھانے اور جیل میں چلا گیا۔ تو حضور نے فرمایا اچھی دوستی یہ اہم ہے۔ تو آپ دوستی کی بنیاد پر ایمان لائے اور پھر حضور کے اتنا قریب ہوئے، حضور رحمت للعالمین نے مکہ مکرمہ میں اپنی ایک بیٹی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا نکاح ان سے کر دیا۔ حضور کی 4 بیٹیاں، حتیٰ کہ کتب شیعہ میں بھی 4 بیٹیوں کا ذکر موجود ہے۔ چاروں کے نام یہ ہیں، بڑا پرفتن دور ہے، توجہ کے ساتھ۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ حضور کی اہل سنت کے نزدیک 4 بیٹیاں تھیں۔ 2 سال قبل ان شیعوں نے باقاعدہ لاہور میں پریس کانفرنس کی، کہا حضور کی ایک بیٹی، ہم باقی کی مانتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم مانتے نہیں، بس صرف ایک بیٹی کو مانتے ہیں۔ تو پھر حکم ہوا ہجرت کرو، حبشہ چلے گئے، حبشہ سے پھر مدینہ طیبہ آ گئے۔ آپ انتہائی حسین و جمیل، اچھے اخلاق کے مالک، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مالدار، اور مال بھی اور بڑے فیاض دل کے مالک۔ آپ کو لوگ نظر آئیں گے کروڑوں پتی بھی ہوں گے، اربوں پتی بھی ہوں گے، دل چھوٹا سا ہوگا۔ اور میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے فرمایا امیر وہ نہیں جس کے پاس دنیا کی دولت زیادہ ہو، فرمایا امیر وہ ہے جو اصل میں دل کا امیر ہے۔ آپ مالدار ہونے کے باوجود انتہائی عاجزی انکساری، بہت سارے مالدار متکبر بن جاتے ہیں، آپ انتہائی عاجزی انکساری۔ بہت سارے تاجر بددیانت بن جاتے ہیں، آپ مدینہ طیبہ میں سب سے بڑے تاجر بھی تھے اور امانت دار تاجر بھی تھے۔ آپ کا شرم و حیا بھی مثالی تھا۔ میں یوں کہتا ہوں جو صفات اعلیٰ تھیں وہ تمام کی تمام صفات حضور کے ان 4 خلفاء میں موجود تھیں۔ حضور نے 2 سے بیٹیاں لی ہیں اور 2 کو حضور نے بیٹیاں دی ہیں۔ ہم اہل سنت کے نزدیک جن کو حضور نے بیٹیاں دی ہیں ان کا مقام بھی امت میں اعلیٰ ہے، اور جن سے حضور نے بیٹیاں لی ہیں امت میں ان کا مقام بھی اعلیٰ ہے۔ لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، پٹڑی سے اتر گئے۔ بھئی آج سسرال کا احترام کیا جاتا ہے۔ سیدنا علی بھی فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے 3 والد ہیں، جس کے ہاں پیدا ہوا، جس نے تعلیم دی اور جس نے بیٹی دی نکاح کے لیے، سسر کو سیدنا علی فرماتے ہیں وہ بھی والد ہے۔ آپ غور کیجئے، فرمایا وہ بھی والد ہے۔ حضور
کہ ہاں جنہوں نے بیٹی اپنے دی ہیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر بن خطاب، ان کا مقام بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ ہم چاروں کو مانتے ہیں، چاروں کو مانتے ہیں، لیکن آئیے سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے عظمت کو سنیے۔ جب حضور کی پہلی بیٹی سن 2 ہجری میں ان کا وصال ہوتا ہے، بیمار تھیں، حضور بدر میں چلے گئے، فرمایا عثمان تمہاری گھر والی میری بیٹی بیمار ہے، تم ان کا علاج کرو، تمہیں جنگ بدر میں جانے والے لڑنے والے کے برابر تمہیں اللہ ثواب بھی دے گا اور تمہیں مال غنیمت سے حصہ بھی ملے گا۔ جب حضور واپس تشریف لا رہے تھے جنگ بدر سے، مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو ان کا وصال ہو چکا تھا، جنازہ آ رہا تھا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح ان سے کر دیا۔ 2 ہجری میں سیدہ رقیہ کا وصال ہو رہا ہے، سن 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضور نے فرما دیا، 9 ہجری میں ان کا وصال ہو رہا ہے۔ توجہ کرنا، پھر آپ کو ایک دن دیکھا آپ مغموم تھے، تو حضور نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے تمام کی تمام تیرے نکاح میں دے دیتا۔ ایک آدمی سے عثمان غنی کو برا بھلا کہہ رہا تھا، سیدنا علی مرتضیٰ نے سنا، فرمایا اللہ کے رسول نے ہر کام استخارے سے کیا ہے، اللہ سے مشورہ لے کے کیا ہے۔ حضور نے اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح جو کیا ہے اللہ سے مشورہ کر کے کیا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس وقت بھی وہ لوگ حضرت علی کی محبت، اہل بیت کی محبت میں گالیاں دیتے ہیں۔ خدا را اپنے عقیدے کو سمجھیے ذرا۔ فرمایا حضور نے تو اللہ سے مشورہ کر کے ان بیٹیوں کا نکاح کیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ ایک جنازے پہ بلایا گیا، حضور گئے تو حضور نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ حضور آپ تو خود فرماتے مجھے جنازے پہ بلا لیا کرو، میرا جنازہ پڑھنا پڑھانا باعث برکت باعث رحمت ہے۔ فرمایا اس بندے کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، جو مر گیا ہے بغض ہے۔ آج ہم لوگ جنازے پڑھنے چلے جاتے ہیں جو میرے نبی کے صحابہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جنازہ نہیں پڑھایا، آپ خود فیصلہ کیجئے۔ کل آپ امام الانبیاء کو کیا منہ دکھائیں گے جو ان کے رشتہ داروں کو، ان کے دامادوں کو گالیاں دے، سسرالیوں کو گالیاں دے، اور آپ جنازے پڑھتے رہیں، محبتیں کرتے رہیں؟ آپ کو اپنے مسلک پہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے۔ پھر میرے بھائیوں، سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کتنا فیاض آدمی تھے، کتنا عظیم ترین آدمی تھے۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو بیر روما خرید کرے؟ مسلمانوں کے لیے پانی کا مسئلہ ہے، کون ہے جو خرید کر کے دے دے مسلمانوں کے لیے؟ فرمایا مجھ سے جنت لے لے۔ حضرت عثمان غنی وہی تھے، اٹھے اور جا کر یہودی سے سودا کیا اور مدینہ منورہ والوں کو ٹھنڈا میٹھا پانی تحفتاً دے دیا۔ عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ مسجد نبوی چھوٹی سی تھی، جب نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تو حضور نے پھر فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کر دے اور مجھ سے جنت لے لے؟ حضرت عثمان غنی اٹھے، جو دائیں بائیں جگہ تھی، قیمتی جگہ تھی، مہنگی جگہ تھی، تمام جگہ کا سودا کر کے حضور کو دے دیا۔ حضور یہ لے لیں، میں نے مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آج جو روئے زمین کا اعلیٰ ترین قبرستان ہے جنت البقیع ہے، آپ کو خبر نہیں ہے، اس جنت البقیع کی جگہ لے کر امت کے لیے دینے والے عثمان غنی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، قیامت تک جس قبرستان میں امت کے جلیل القدر صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت کے افراد
حضور کی لاڈلی بیٹی جس قبرستان میں مدفون ہے وہ سیدنا عثمان غنی نے ذی النورین نے جگہ خرید کر کے دی ہے۔ مالی معاملت غزوہ تبوک جسے جیش اسرا بھی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام پر تنگی کا زمانہ، غربت کا زمانہ، موسم کے اعتبار سے گرمی، 600 میل سے زیادہ کا سفر، بڑی طاقت سے جا کے لڑنا ہے، اپنے گھر میں قریب لڑنا آسان ہے، 600 میل دور سفر کر کے جانا، جنگ کرنا، پاس کچھ بھی نہیں ہے، مسجد نبوی ہے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ترغیب دلا رہے ہیں، ہم نے جنگ پہ جانا ہے، ان کی خدمت کرنے والا کون ہے؟ حضرت عثمان غنی اٹھے، حضور 100 اونٹ ساز و سامان سمیت میں دیتا ہوں۔ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر فرمایا، توجہ دلائی، حضور 200 اونٹ میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹھ گئے، حضور نے پھر ارشاد فرمایا، پھر کھڑے ہوئے، حضور 300 اور اونٹ ساز و سامان سمیت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ وقت کے بعد حضور نے پھر اظہار فرمایا، گھر گئے، 1000 دینار جھولی بھر کر حضور منبر پہ تشریف فرما ہے۔ میرے جوانوں ذرا غور سے سنو، آئے حضور کی جھولی میں 1000 دینار سونے کا ہوتا تھا، پلٹا دیا حضور کی جھولی میں، جب دینار ڈالے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو دیکھا، چہرہ انور پہ تبسم، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، حضور ادھر پلٹاتے ہیں کبھی ادھر پلٹاتے ہیں، اور پھر جوش زبان نبوت پہ کیا الفاظ، غفر اللہ لک یا عثمان ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما ہوا قائن الی یوم القیامہ۔ عثمان اللہ تیرے اگلے پچھلے پوشیدہ ظاہری سارے گناہ معاف کر دے، اور آج کے بعد تو سے کوئی بھی گناہ ہوگا اللہ معاف کر دے گا۔ منبر پہ حضور رحمت للعالمین نے یہ کلمات فرمایا اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہری پوشیدہ، اور اس کے بعد بھی کوئی گناہ تو سے ہو گیا اللہ وہ معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد غزوہ تبوک جب تیاری ہو گئی تو پھر آپ نے 350 اونٹ، بعد میں کہا 300 اونٹ اور 100 گھوڑے، 1900 ان میں اونٹ اور 100 گھوڑے 1000 شامل کر کے اوپر سامان بھی لدا ہوا تھا، سب حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ ہے عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بات کرنی آسان ہے، اہل مدینہ میں سب سے زیادہ سخی آپ تھے، اہل مدینہ میں سب سے زیادہ بڑے تاجر آپ تھے، لیکن آپ کو دولت سے محبت نہیں تھی۔ حضرت سعید ابن خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں رات کو حضور کی خدمت کے لیے گیا کہ ساری رات حضور کی خدمت کروں گا۔ اس سے پہلے کئی دن حضور کے گھر میں ایسا بھی ہوا ایک ماہ بھی چولہا نہیں جلا۔ کیا ہم بھی 2 ٹائم روٹی نہ کھائیں؟ ایسا ہے؟ کسی گھر میں نہیں ہے۔ ناشکری کتنا بڑھ گئی ہے۔ ازواج مطہرات کے لیے ایک ماہ چولہا نہیں جلا۔ حضور کی بیویاں، ہماری مائیں کتنا عظیم خواتین تھیں، تو آپ کو پتہ چلا، آپ سر پر کندھے پر سامان لائے، کھانے پینے کی چیزیں لائے، کثیر تعداد میں حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے حضور کو دیکھا، ہا ہونا یسجدو وہا ہونا یدو، کبھی اس جگہ دعا ہو رہی ہے، کبھی ادھر سجدہ ہو رہا ہے، اور پوری رات ایک بندے کے لیے زبان نبوت پہ دعا آئی ہے۔ پوری رات جس ہستی کے لیے حضور نے دعا کی اور دعا کے کلمات سنے، اپنا ایمان تازہ کریں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہم انی رضیت عن عثمان فرضاً، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔
میرا نبی تو فرماتا ہے دعائیں کر رہا ہے اور گناہ کی معافی کے اعلان کر رہا ہے، اور میرا نبی فرما رہا ہے اے اللہ میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کو جو گالیاں دیتے ہیں کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اور امت میں یاد رکھنا، سب سے پہلے حافظ قرآن حضور کی امت میں سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں حرم شریف میں موجود تھا، ایک آدمی آیا جس کی گردن جھکی ہوئی تھی، اس نے 2 رکعت نماز نفل شروع کی، کہا میں بیٹھا، وہ اونچی آواز سے انہوں نے تلاوت شروع کی، 2 رکعت مکمل کیے تو پورا قرآن مجید تلاوت کر چکے تھے، الحمد سے والناس تک پہنچ چکے تھے۔ میں نے کہا دیکھو تو صحیح کون بندہ ہے جس نے حرم میں کھڑے ہو کر بیت اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز شروع کی ہے تو پورا قرآن پڑھ دیا ہے۔ جب میں آگے بڑھا تو سیدنا عثمان غنی ذی النورین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عبادت کا یہ عالم تھا۔ اور پھر یہ یاد رکھیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتوحات کا دروازہ کھولا تھا، اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، اس فتوحات کو سیدنا عثمان غنی نے بریک نہیں لگنے دی۔ توجہ، آپ نے بریک نہیں لگنے دی۔ آپ پہلے اس امت میں ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب نے صحابہ کو، مجاہدین کو سمندر علاقے میں جنگ کرنے کی عزیمت سے، مشکل سے بچا کے رکھا۔ حضرت عثمان غنی نے پہلا بیڑا، بحری بیڑا اس امت میں تیار کرنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی تھے اور سیدنا امیر معاویہ تھے۔ اور رومیوں کا بہت بڑا بحری بیڑا جو علماء نے لکھا ہے سینکڑوں اس پہ جنگی اس دور کے ساز و سامان کے ساتھ تیارے، اس دور کے جس چیز کے جس طرح بنائے گئے اس پہ کھڑے ہوتے تھے۔ پوری رومی فوج کا مقابلہ بھی کیا اور بحری بیڑے کی وجہ سے انہیں شکست پھانس بھی دی۔ اور پھر آپ نے مستقل طور پہ رحمت العالمین نے فرمایا بحری جنگ کو، سمندر کی جنگ کو، دریا کی جنگ کو، بری جنگ یعنی میدانی علاقے کی جنگ 10 جنگوں کے برابر قرار دیا ہے حضور نے۔ میدانی علاقے میں 10 جنگیں کی جائیں اور دریا سمندر کے ذریعہ سے پانی میں اندر دشمن پہ مقابلہ کیا جائے، ان سے جنگ کی جائے۔ حضور نے فرمایا یہ ایک جنگ 10 جنگوں کے برابر ہے۔ اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ کون ابتدا کرنے والے تھے، کوشش کون کرنے والے تھے، یہ بحری بیڑے بنانے والے کون تھے؟ سیدنا عثمان غنی کی ذات گرامی تھی۔ اگر میں یہاں تفصیل سے بیان کروں کتنے ممالک، کتنا دور دراز تک علاقہ آپ کے دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا، یہ طویل مضمون ہے۔ اور شرم و حیات اور بصیرت کا کیا عالم تھا؟ بصیرت یہ تھی، آپ مدینہ منورہ کے بازار میں کھڑے ہیں، جوانوں میری آپ سے گزارش ہے آپ سنیں ذرا، 10 بستہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میری بات کو سنیے ذرا۔ ایک آدمی مدینہ منورہ کے بازار سے گزرا، آپ نے دیکھا تو فرمایا مجھے تیری آنکھوں میں زنا نظر آ رہا ہے۔ آج جس دور میں ہم زندہ ہیں، زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ہم نے اس کو عیب سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے فنکشن آپ کے سامنے ہیں، شادی کا فنکشن ہو، سیاسی فنکشن ہو، ہم اس کو عیب ہی نہیں سمجھتے۔ فرمایا مجھے زنا نظر آتا ہے۔ وہ بندہ چونک اٹھا، کہا کیا آج بھی وحج نازل ہوتی ہے امیر المومنین؟ کہا وحج تو حضور کی ذات پہ ختم ہو گئی، پھر تم کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا میں نور بصیرت سے دیکھ رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا امیر المومنین مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گزر رہا تھا میری اچانک نظر پڑ گئی، فرمایا اس کے آثار میں نے تیری آنکھوں میں دیکھ لیے ہیں۔ اور حضور اکرم نے بھی فرمایا، حضور نے فرمایا
آنکھ کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا۔ دیکھنا آج ہم اس کو عیب نہیں سمجھتے، اور ہماری آزاد نسل یہ بھی کہہ جاتی ہے خوبصورت چیزیں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ مولوی چھوٹے دل کا مالک ہے، یہ تنگ مزاج ہے، یہ دقیانوسی ذہن، پرانا ذہن رکھتا ہے۔ حالات بدل گئے، سوچ بدل گئی، آزادی ہو گئی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، دین میں آزادی کی حد مقرر کی گئی ہے۔ تجھے نہیں روکا اسلام نے تو اپنی بیوی کو دن میں 1000 مرتبہ محبت سے دیکھ، نہیں روکا۔ پھر آپ ذرا غور فرمائیں، صحابہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے اور اما عائشہ سے بھی ہے۔ آپ فرماتی ہیں حضور گھر میں تھے، میرے ابا جی نے اجازت طلب کی، حضور لیٹے ہوئے تھے، اجازت دے دی، حضور لیٹے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے اجازت طلب کی، حضور لیٹے رہے۔ کپڑا تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا پنڈلی سے، یوں دیکھ لیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان غنی تشریف لائے، اجازت طلب کی، تو میں نے کیا دیکھا، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑا بھی نیچے کر لیا، باتیں ہوتی رہیں۔ جب یہ چلے گئے، میرے جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، میں بہت سارے نوجوانوں کو آزاد خیال دیکھتے ہوئے میں آپ سے گزارش ہوں کہ آپ اپنی فکر بدلیے، آپ سوچ بدلیے۔ آپ مسلمان ہیں، شرم و حیا، حضور نے کیا فرمایا؟ لا ایمان لمن لا حیا علی، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں حیا نہیں ہے۔ چلو حضور نے کپڑا نیچے کر لیا، باتیں ہوتی رہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب چلے گئے، میں نے عرض کی اللہ کے رسول، میرے ابا جی بھی تو آئے نا، آپ سے باتیں کرتے رہے، آپ لیٹے بھی رہے، کپڑا بھی آپ کا اوپر رہا، پنڈلی تھوڑا اوپر۔ عمر بن خطاب بھائی آئے، آپ پھر بھی لیٹے رہے، باتیں ہوتی رہیں۔ حضرت عثمان غنی آئے تو پھر آپ نے کپڑا بھی نیچے کر لیا، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ الا تستحجی الا استحجی من رجل تستحجی منہ الملائکہ، میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میں نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا، اور موٹر سائیکل پہ تھا یا ویسے پیدل، تو میں نے اپنا فریضہ ادا کیا۔ میں بہت سارے نوجوانوں کو میں نے کیا دیکھا، نکر پہن رکھی ہے، آدھی ران نظر آ رہی ہے۔ ایک نوجوان مسلمان مرد کے لیے ناف سے لے کر یہ گھٹنے گوڈے، اس کے نیچے تک چھپانا فرض ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح ہماری شرم گاہیں یہ کھلی رکھنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس طرح یہ گوڈے ہمارے کھلے رہیں ہم چلتے پھرتے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آپ سنیں میری بات، میں نے بہت نوجوانوں کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا بیٹا بھی اس طرح نکلتا ہے گھر سے، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ یہ ناف سے لے کر یہ گوڈے، ان کے نیچے تک چھپانا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، فرض ہے۔ ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنا جسم کا حصہ چھپانا یہ فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ یہ ساری شرم گاہ میں شمار ہوتا ہے، یہ سارا حصہ، یہ پوری ران شمار ہوتی ہے۔ گوڈے سے نیچے، گھٹنے سے نیچے کپڑے کا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کتنے نوجوانوں کو دیکھا، میں نے پارک میں دیکھا، میں نے بازار میں دیکھا، میں نے گلی محلے میں دیکھا، بہت سارے نوجوانوں کو میں نے اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے، بھائی آپ محسوس نہ کریں تو میں ایک بات عرض کر دوں، میں تو کر دیتا ہوں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، تو حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا لباس تو ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارا لباس تو صحیح ہونا چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی موسیٰ اشعری کہتے ہیں،
میں حضور ایک باغ میں تھے، حضور نے فرمایا ایک دستک ہوئی، فرمایا جا کے دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تھوڑی دیر گزری، دستک ہوئی، فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تھوڑی دیر گزری، دستک ہوئی، حضور نے فرمایا آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو مصیبتوں پر۔ پہلے مصیبتیں آئیں گی، پہلے مصیبتیں آئیں گی۔ میں نے دروازہ کھولا، حضرت عثمان غنی ذو النورین تھے۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، بزرگوں، ذرا آپ غور سے سنیں۔ حضرت سیدنا امام حسین کی ذات گرامی پر 3 دن پانی بند ہوا ہے، اور سیدنا عثمان غنی کے اوپر 40 دن پانی بند ہوا ہے۔ آج لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے سیدنا علی مرتضیٰ خود پانی لے جا کر ان کے گھر میں پہنچاتے تھے۔ بہت ساری باتیں چھوڑ کے ان کی شہادت ہوتی ہے، اور قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پہلا پارہ سورہ بقرہ، اس پر آپ کا خون گرا۔ حضور نے فرمایا جو بندہ جہاں شہید ہوا، جہاں اس کا خون گرا، جس مقام پہ شہادت کے لمحات میں خون گرا ہے، وہی چیز، وہ پتھر، پہاڑ، وہ درخت، وہ زمین، وہ کوئی جگہ جہاں شہید کے شہید کا خون گرتا ہے، وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہی دے گی۔ پوری کائنات میں سیدنا عثمان غنی کی وہ عظیم ہستی ہے، کسی کی شہادت کے لیے درخت، پتھر، پہاڑ اور فرش اور زمین گواہی دے رہی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی حضور کے فرمان کے مطابق قرآن ان کی شہادت کی گواہی دے رہا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے عقائد کا علم ہونا چاہیے۔ بڑا فتنوں کا دور ہے۔ حضور نے جو فرمایا آپ یقین جانیں، تیزی سے فتنے، تیزی سے فتنے، اور فرمایا صبح کو بندہ مسلمان تو شام کو کافر، شام کو مسلمان تو صبح کافر ہو چکا ہوگا۔ اتنا تیزی سے بہت ساری علامات قیامت آپ بھی دیکھ رہے ہیں، توجہ نہیں ہے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ مجھے تو کہتا ہے، نظر آتا ہے 5-10 سال میں کوئی بڑی قیامت کی نشانی ظاہر ہو جائے گی۔ کوئی زیادہ صدیوں کی بات نہیں کرتا میں، 10 سال لگا لو، 20 سال لگا لو، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جو حالات بن گئے ہیں اس وقت، جو ہمارے حالات ہیں، ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمارا اخلاق کوئی نہیں ہے، ہمارا کردار کوئی نہیں ہے، ہمارے اندر امانت و دیانت نہیں ہے، ہمارے اندر شرم و حیا نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی علامات قیامت، نشانیاں بہت ساری پوری ہو چکی ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے عقیدے پہ قائم اور مضبوطی سے رہیے۔ آپ صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کیجئے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور نے نشانیاں بیان کی اور علامات قیامت بیان کی، فتنوں کا دور بیان کیا، اور پھر کہا ایمان جلدی چلا جائے گا۔ میں نے عرض کی حضور اگر وہ دور مجھے میرے سامنے آ جائے تو پھر میں کیا کروں؟ فرمایا پھر قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں۔ سنت کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس حضور کی سنت کے لیے وقت نہیں ہے۔ میرے جوانوں، تمہاری زندگی قیمتی ہے۔ میرے بزرگوں، تم اسلام میں بوڑھے ہو رہے ہو، تم اسلام میں بوڑھے ہو رہے ہو، مسلمان ہونے کی حالت میں بوڑھے ہو رہے ہو۔ تمہارا اسلام میں بڑھاپا قابل فخر ہے۔ اب بھی اپنے اخلاق بہتر کر لو، اب بھی اپنی سوچ بدل لو۔ میرا دل کرتا ہے میں بیان کرتا چلا جاؤں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ مجھے آپ سب کو اسلام پہ زندگی اور ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔